اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، حکمت پروردگار یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنائے، جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے امام بنائے، جسے چاہے اپنے نبی کا جانشین بنائے. اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مجھے آج بس اسی حکمت کو پیش کرنا ہے کہ انتخاب کرنے والی، چننے والی ذات اللہ کی ذات ہے. سارے انبیاء اس نے خود چنے ہیں، اور جب وہ چنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس فیصلے میں مداخلت نہ کرے. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی شریک نہ ہو اس فیصلے میں، اور اس نے ہمیشہ خود ہی چنا ہے. انتخاب اس کا کام ہے. تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے مکے والوں میں ایک کو رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ جو ان پہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے. توجہ، میں نے تلاوت کا ترجمہ کیا ہے جو اردو بنتی ہے، عربی میں نہیں کہا تلاوت کرتا ہے. شاید جدید ہو، بہت سے اردو داں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھقیر کی بھی اردو سن لیجئے. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو مکے والوں پہ پڑھتا ہے. پڑھتا وہ ہے جو پڑھنا جانتا ہو، ان پڑھ نہیں پڑھتا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، ابھی عطا ہوا ہے. یزکیہم ویزکیہم، وہ ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. پاک کرتا ہے نفسوں کو. جس کو خود ہی اپنا دل پاک کرانے کی ضرورت ہو. نہیں پہنچا سارا مجمع؟ دینیات بھول گئے ہیں؟ تیسری کلاس میں پڑھا تھا نا کہ 2 برس کے تھے، سینہ چاک کیا، دل میں کالا دھبا نکالا، پھر واپس دل رکھا. وہ نبی جو دنیا کو پاک کرنے آیا ہے. مجھے نہیں معلوم، میں طنز نہیں کر رہا ہوں. بے شک آواز کم کر دیجیے کیونکہ میری رفتار بڑھتی رہے گی، آواز بڑھتی رہے گی. میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟
سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی سرور کا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ دنیا کو پاک کرنے آئے ہیں. جو پاک کرنے آتا ہوتا، جو پاک کرنے آئے وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاک ہیں. جو اس کے وارث ہیں کیونکہ پاک کے وارث ہیں، انہیں بھی پاک ہونا چاہیے، آیت تطہیر کا مصداق ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی رجس و نجاست ہے شرک. سابقہ مشرک کبھی بھی نائب رسول نہیں ہونے چاہیں. تو جانے گرامی بہت احتیاط سے چل رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا مطالب کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے. آواز بہت زیادہ شاید مجھے محسوس ہو رہی ہے یا آواز صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کو تنگ نہیں کر رہی آواز تو میں تو ایسے بولوں گا. 7 محرم ہو چکی ہے، میرے سینئر گلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ میں صرف اور صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں. جتنی بھی میرے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ جو مجھے شکریہ ادا کر رہے ہیں عزیزان گرامی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں کراچی نے جتنی مجھے محبت دی ہے، جتنی عزت دی ہے جناب سیدہ کے صدقے میں آپ کا صرف جناب سیدہ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں جو محبت دے رہے ہیں. جملوں کو سن لیجئے گا. عزیزان گرامی آپ سلامت رہیں. تو عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی انہی سے ملحق ہو جائیں گے. جو پہلے مانتے تھے بعد میں آنے والے بھی انہی کی طرح سے ملحق ہو جائیں گے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. توجہ، یہ وہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے. اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا کرے. سورہ قصص 28واں سورہ آیت پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے. جہاں پہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں مجمع کی توجہ رہے گی. تو اللہ فرما رہا ہے سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بس بھائی میں قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ملتان سے خاص طور سے تشریف لائے ہیں. میں بس جو پیش کروں گا عزیزان گرامی سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے اپنے حبیب سے مخاطب ہے. وما رب، یعنی عزیزان گرامی اللہ نے اپنے حبیب کو فیصلہ سنایا ہے اور فیصلے کے آخر میں ایک نتیجہ دیا ہے. میرے موضوع سے متعلق ہے. اللہ کی حکمت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے فیصلہ اپنے پاس رکھا. جسے چاہوں نبی بناؤں، جسے چاہوں رسول بناؤں. کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گا، کسی کا مشورہ بھی نہیں چاہیے. روک کے پیش کر رہا ہوں. جب اللہ نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کو روک کے بھی پیش کرتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں جناب آدم کے لیے. تو سارے فرشتوں نے اجماع کر کے، شاید اجماع کا لفظ آپ نے پہلے سنا ہو، مجھ سے زیادہ نہ کہلوائیے، میری مجبوریاں سمجھ جائیے. تو اجماع کے فیصلے سے کہتے ہیں کہ بہت سے فیصلے ہو جاتے ہیں. سارے فرشتوں نے اجماع کیا، کنسنسس کیا، سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگارہ کیا تو زمین میں انسانوں میں سے اپنا نبی خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ خون بہائے گا، فتنہ فساد کرے گا؟ اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا سارے فرشتوں کو جو اجماع کر کے بیٹھے تھے، سارے فرشتوں نے اجماع کر کے کہا انسانوں میں سے نہ بنا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، ہم فرشتوں میں سے بنا دے. اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے سارا مجمع نہیں ہے. وہ اللہ جسے معصوم، بے خطا، بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، کیا اسے گنہگاروں کا، سقیفائیوں کا اجماع قبول ہو جائے گا؟
سقیفائی مرض سے بچنا یہ مسلمان کو شیطان بنا دے. مائک صحیح جگہ بند ہوا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا. مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ آج پورے راستے میں ہم جتنا تھکتے ہوئے جس طرح سے پہنچے ہیں، آپ حضرات بھی اسی طرح سے یہاں پہ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں. میں یقین مانیں کہ پورا احساس کرتے ہوئے جو آیتیں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں اس کو سن لیجئے گا. اگر میرا سینہ ساتھ نہ دے مجھے معاف کر دیجئے گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ اتنا ہی سینہ آپ کی خدمت میں خون جگر لگا کے مطلب کو پیش کروں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اے میرے حبیب آپ کا رب چاہے جو چاہے خلق کرے. سورہ قصص 28واں سورہ 68ویں آیت نمبر 68 ہے، قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اے میرے حبیب آپ کا رب جو چاہے خلق کرے، جسے چاہے چن لے. ما کان لہم الخیارہ، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے بندوں کو کوئی اختیار نہیں. اللہ جو چاہے خلق کرے، جو چاہے خلق کرے، جسے چاہے چن لے. کسی کو کوئی اختیار نہیں. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں جو چاہوں بناؤں، جو چاہوں خلق کروں، جسے چاہوں چن لوں. اب اگر آدم کی ساری اولاد کہے اس بھائی کو کیوں چنا تو انہیں حق نہیں. اگر ابراہیم کے بعد سارے کہیں اسماعیل کو کیوں چنا، اسحاق کو کیوں چنا، 7 بیٹے تھے تو کسی کو اختیار نہیں. اگر یوسف کو چنے اللہ تو یعقوب کے باقی 11 بیٹوں کو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جناب یوسف کے سگے بھائی تھے، خونی بھائی تھے، ایک ہی خون، ایک ہی باپ، ایک ہی دادا، ایک ہی پردادا. اللہ نے کہا یعقوب بیٹوں سے کہہ دو انہیں اعتراض کا حق نہیں، جسے میں چن لوں وہی میرا نبی ہوگا، وہی میرا رسول ہوگا. یعقوب کے 11 بیٹے، 12 بیٹے، 11 کو منع کیا، ایک کو چن لیا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں اگر گراں گزرے پہلے معافی، لیکن اپنا عقیدہ پڑھوں گا، اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہٹ جاؤں تو علی کا ماننے والا ہی نہیں. حیدری بھائی مجمع کی توجہ رہے گی. اللہ نے کہا 11 بیٹوں کو بتا دو، خونی بھائی ہیں جناب یوسف کے، یہ انہیں بھی اختیار نہیں، اعتراض نہیں کر سکتے. یوسف زیادہ خوبصورت کیوں؟ یوسف کو ابراہیم کا کرتا پورا کیوں آتا ہے؟ میں جملے سارے کہہ کے اگر مولا علی پہ لاؤں تو کوئی اعتراض نہ کرے. بھائیوں کو، محلے والوں کو، ہمسایوں کو، اصحاب کو اعتراض تھا یہ بچہ ہے کرتا پورا آ رہا ہے. مولا علی نے بھی یہی کہا تھا خلافت کا کرتا میرا ہے. معذرت.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. جناب ابراہیم کا کرتا پورا آتا تھا تو جناب یوسف کو خوبصورت تھے تو جناب یوسف باپ کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف. توجہ, ساری کی ساری بستی کی محبتوں کا مرکز جناب یوسف. مصر گئے, سب کی توجہات کا مرکز. یہ شیعہ فقہ میں نہیں, تمام مسلمانوں نے لکھا ہے. سرور کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں تو کون نماز پڑھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو علم میں زیادہ ہو. پتہ نہیں سارا مجمع ہے یا نہیں ہے, تو میں اپنے انداز سے پیش کروں یا آپ کے انداز سے؟ عزیزان گرامی, پیغمبر نے فرمایا جو علم میں زیادہ ہو, تو علم میں زیادہ تو علی ہی تھے. تو کہا یا رسول اللہ اگر پتہ نہ ہو علم میں زیادہ کون ہے, تو پھر کہا جو فقہ میں زیادہ قابل ہو تب بھی علی. سارا مجمع نہیں ہے, میں پیش کرتا رہوں گا, نام نہیں لوں گا. کہ یا رسول اللہ اگر وہ بھی پتہ نہ ہو, کہ جسے قرآن زیادہ معلوم ہو پھر کچھ پریشان. تو اور اگر وہ بھی پتہ نہ ہو بہت ہی قابل ہے, پیغمبر بیان کرتے رہے پھر یہ کرتے کرتے کا پھر آخر میں اگر ساری شرائط کچھ نہ پتہ چل رہی ہو تو پھر سب کو دیکھنا جو زیادہ خوبصورت ہو وہ. شہید اول و شہید ثانی نے بھی لکھا ہے شرح الامہ میں. عزیزان گرامی جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو سوچیں فخر یوسف. جتنی بھی شرائط دیکھیں گے مولا امیر علیہ السلام میں, آپ سلامت رہیں, مولا امیر علیہ السلام میں آپ کو تمام کے تمام خوبیاں نظر آئیں گی. عزیزان گرامی میں جہاں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, آپ سب سلامت رہیں, آپ کی دعاؤں کا ممنون ہوں. تو اب اللہ کہہ رہا ہے انتخاب کرنا میرا کام, چنوں گا میں, شرائط میں بتا دوں گا. جملے پیش کر رہا ہوں, کچھ علمی مسائل ہیں, پڑھوں نہ پڑھوں بعض وقت پریشان ہو جاتا ہوں. مولا کائنات سے سب لوگ سوال کرتے جا رہے تھے, پوچھو کسی بھی طریقے سے, کہیں پہ بھی علم علی کا کوئی برابر نظر نہیں آئے گا. آگے تو دور کی بات ہے. سب سے زیادہ امت محمدی میں قابل صحابی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. شیعہ عقیدہ نہیں, میرا بیٹا صحیح ہے, حضرت سلمان فارسی, لیکن امت کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. ایسا نہیں کیا, کیوں؟ حافظ کل قرآن, مفسر قرآن, سب سے زیادہ احادیث انہیں یاد, تو کہتے ہیں حبر الامہ, سب سے پوری امت کی سیاہی. پریشان ہو گئے؟ میں علی رضا رضوی بول رہا ہوں, میں نے کہا بتا دوں. عزیزان گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا زاد بھائی, حضرت عباس کے بیٹے. انہوں نے پیغمبر سے سن کے, مولا علی سے سن کے قرآن حفظ کیا, احادیث حفظ کی. کسی آدمی نے ان سے سوال کیا, یا ابن عباس ساری امت کہتی ہے سب سے قابل آپ, اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے تقابل کریں تو کیسا ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکال کے غور سے دیکھا کہ ایسا ہی ہے جیسا سمندر اور قطرہ. سلامت رہ حیدر. اس نے دوسرا سوال کیا, حیدری. عزیزان گرامی اس نے دوسرا سوال کیا, توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. اس نے دوسرا سوال کیا, اس میں سمندر کون ہے, قطرہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میں سوچ رہا تھا تجھ میں کچھ عقل ہوگی, تو بالکل ہی کوڑا ہے. کہ واضح سی بات ہے, قطرہ میں ہوں, علی سمندر ہے. کہ تم نے اپنے آپ کو قطرہ کہہ دی, علی کو سمندر. کہ یہ بھی جو کچھ میرے پاس ہے علی کا عطا کردہ ہے. خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے, خوشبو نہ آئے جس سے وہ کاغذ کا پھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے,
سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، ارے کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ نعرہ حیدری! آپ کی محبتوں کا ممنون ہو۔ فیضان گرامی، علم امیر المؤمنین ایسا ہے، اب ہر جو سوال کیا جائے، یہاں تک نام بھی نہیں لے سکتے بہت سے افراد کے، تو یہاں تک ایک صاحب نے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ میں نے کوشش کی اسی انداز سے کہوں جیسا انہوں نے کہا ہوگا۔ کہا یا علی کیا بات ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں سوال آتا ہے جواب دے دیتے ہیں، سوچ کے جواب دیا کیجئے۔ ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، مولا نے کیونکہ نام لیا ہے لیکن میں نام نہیں لوں گا۔ ایسا نہیں کہ مولا نے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں، اس نے فوراً کہا 5۔ مولا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا ہے، یہ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا جیسے تیری 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھ علی کے سامنے کل کائنات۔ سلامت توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں محبت کی آپ کا ممنون ہوں، آج چلتا رہوں گا، مجھے اس کے بعد بھی مجلس پڑھنا ہے، تیز رفتار رہے گی میری۔ تو عزیزان گرامی، جسے اللہ چنتا ہے نا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا تو بیٹے یا بیٹی ہی سے پوچھ لوں گا۔ اب پہنچ گئے شاید، چلتا رہے گا مجمع، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا نہیں، چلتے رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی سوال کرتا مولا اسی وقت جواب دیتے۔ مسجد کوفہ میں ایک آدمی نے کہا میں آج بہت مشکل سوال لایا ہوں، علی سے پوچھوں گا۔ دوسرے نے کہا تو ہر دفعہ یہی کہتا، پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا، تو ہر دفعہ یہی کہتا بہت مشکل سوال لایا۔ کہا نہیں، اس دفعہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بہت مشکل سوال لایا۔ کہا پھر میں تیرا ساتھ دوں گا، چل۔ دونوں منصوبہ بنا کے آئے تھے، آپ لوگ پہلے پہنچ جاتے، کیا کروں۔ جیسے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالا جو چھپا کے لایا تھا، کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ مولا نے کہا وہی جو تُو نے ابھی جیب سے نکالا۔ کہا میں نے تو چھپا کے ہاتھ ڈالا تھا۔ ہم اس علی کو علی ہی نہیں مانتے جو سازشیں چھپی ہوئی ہو انہیں نہ جانتا ہو۔ چلیے گا سلامت رہا بھائی۔ اب آپ کے یہ نعرے ہی مجھ سے پڑھوا رہے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں۔ بھائی آج 7 محرم میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت کچھ لوگ خوارج، ایک بچے نے پوچھا مولانا حسین آپ نے خوارج کہا، پھر کیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوارج جو امام کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، خروج کرے، اسے کہتے ہیں خارجی، اس کی جمع خوارج۔ تو جو امام کے خلاف، تو بہرحال خوارج جمع ہوئے، کہا بھئی جتنے بھی سوال لے آتے ہو علی جواب دے دیتے ہیں، جو نہیں بھی ماننے والا ہوتا ہے وہ ماننے لگ جاتا ہے۔ ایسا سوال لاؤ جس کے ہر دفعہ کوئی 2 گوشے نکلیں اور جو بھی علی کہیں ہم کہنے یہ بھی وہ بھی، تو وہاں پہ بہت اچھا لگے گا جب امیر المومنین علی بن ابی طالب، میں کہہ رہا ہوں امیر المومنین، وہ جواب نہ دے پائیں یا کنفیوز ہوں، کہ سوچو پھر سوال، پوری رات سوچتے رہے، سب کو یہ سوال کر لو وہ سوال، ایک سوال بن گیا۔ کتاب کا نام ہے کوكب الدری، لکھنے والے بزرگ ہیں حنفی بزرگ، اور کتاب کا ترجمہ بہت بزرگ عالم دین سید محمد سبطین سرسوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، پیش کر رہا ہوں وہاں سے، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب سب جمع ہوئے، سارے خوارج آئے، کہا یا علی بتائیے ہمارے گھر میں ایک بکری بھی ہے، کتا، ان کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، بتائیے بھی سے ہم کتا سمجھیں یا بکری؟ بکری ہے تو پاک ہے، کتا ہے تو نجس۔
بکری ہے تو حلال ہے، کتا ہے تو ناپاک حرام. مولا نے کہا اس کے سامنے تم گوشت رکھ دو، اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، نہ کھائے تو بکری. کہ یا علی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، کبھی کھا لیتا کبھی نہیں کھاتا. سوچ کے آئے ہوئے نا کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں. دونوں طرف سے جواب دیں گے، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. مولا نے کہا تم گھاس رکھ کے دیکھ لو، گھاس کھا لے تو بکری ہے. توجہ، گوشت کھائے تو کتا. کا یا علی کبھی گھاس کھا لیتا کبھی گوشت. مولا نے کہا تم پانی سامنے رکھو، اگر زبان ڈال کے چوسے تو سمجھ لو کتا، منہ ڈال کے پیے تو بکری. کا کبھی زبان ڈال کے چوستا کبھی منہ. بھائی اتنا کوئی بڑے سے بڑا حیوانات کا ماہر بھی ہو نا، زولوجسٹ بھی ہو، بڑے سے بڑا ویٹیرین بھی ہو نا، 100 دفعہ سوچے گا پھر جواب دے گا. بھائی یہ میرے ہی مولا ہیں، فی البدی جواب دے رہے ہیں. چلتے رہیے گا. کہ یا علی پانی رکھا، کبھی اس طرح سے پیتا ہے کبھی اس طرح سے. مولا نے کہا تم اسے بکریوں کے گلے میں چلاؤ، اگر گلے میں منہ ڈال کے چلتا رہے تو بکری، اگر پیچھے الگ الگ چلے، پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے یا نہیں، اگر الگ الگ چلے، الگ تھلگ چلے تو کتا. کہ یا علی کبھی بکریوں کے ریوڑ میں چلتا ہے کبھی الگ تھلگ چلتا ہے. مولا نے کہا تم دیکھو بیٹھتا کیسے ہے، اگر پچھلی ٹانگوں پہ آرام سے بیٹھے تو کتا ہے، اگلی ٹانگیں رکھ کے بیٹھے تو بکری. کہ یا علی ہم نے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی اگلی ٹانگوں سے بیٹھتا ہے کبھی پچھلی ٹانگوں سے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، ساری کی ساری باتیں کہتے رہے. مولا نے 20 سے زیادہ مسائل بتائے، کہ کبھی ایسے کبھی ویسے. کا یا علی کبھی ایسے کبھی ویسے. مولا نے کہا اسے ذبح کر دو. توجہ، مولا نے کہا ذبح کر دو. کہا یا علی پھر کیسے، کیا کریں؟ کہا ذبح کر کے دیکھو، پیٹ میں اوجڑی نکلے تو بکری ہے، آنتے نکلے تو کتا. اب نہیں کہہ سکتے، دونوں کر کے دیکھ چکے. مت رہے، جیتے رہو. حیدر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی تھوڑا سا زحمت کریں گے، آگے تشریف لے آئیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آگے آگے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بھائی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. ایک ریاضی کا مسئلہ بھی پیش کر دوں. مولا علی سے سوال کیا کسی نے، اس زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھے، یہاں پہ ریاضی پڑھے ہوئے تو سب بیٹھے ہیں، کوئی اگر ریاضی کا پروفیسر ہونا اسے بتائیے گا کہ بغیر کیلکولیٹر کے کوئی اس مسئلے کو حل کرے. اس زمانے میں ایک آدمی نے آ کے کہا یا علی ایک ایسا عدد بتا دیجئے، عدد جو 1 سے لے کے 10 تک ہر عدد پہ تقسیم ہو اور پیچھے کچھ نہ بچے، یعنی اشاریہ میں بات نہ آئے، پوائنٹس میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سنیں گے عزیزان گرامی. تو آپ نے فرمایا بھئی سوال کیا اس آدمی نے، کہا یا علی 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو اور کچھ نہ بچے. تو مولا امیر علیہ السلام نے اسے مسکرا کے دیکھا، کہا لکھنا شروع کر بتاتا ہوں. نہیں ہے مجمع، 1 سے لے کے 10 تک. بھئی اگر 100 بھی عدد ہوتے نا، 100 تو سوچنے پڑتے، سب کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لو. 60 مثال کے طور پہ 1 پہ تقسیم ہوتا ہے، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، 7، 8، 9 پہ نہیں ہوتا. آپ تو پریشان ہو گئے، سوچ رہے ہوں گے کہ ریاضی سے سب سے زیادہ نفرت تھی، ریاضی یہیں شروع ہو گیا.
عزیزان گرامی مولا کا اس زمانے میں جب کیلکولیٹر نہیں ہے، سوال کر رہا ہے کہ آدمی سارے مجمع میں ایک ایسا عدد بتائیے جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہو برابر کا، کچھ بچے نہیں۔ مولا نے کہا 10 تک گنتی جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ مولا نے کہا گن، کون کون سے عدد میں عین آتا ہے؟ عین سے علی۔ توجہ، اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 4 میں عین آتا، 4 میں عین آتا، 5 6 7 7 میں عین آتا ہے، 7 میں 8 9 9 9 میں عین، 10 10 4 7 9 10۔ مولا نے کہا ان چاروں کو ضرب دے۔ میں بتا دیتا ہوں، کیلکولیٹر نہ نکالیے گا۔ 7 سے ضرب دیجئے 4 کو 28، 28 کو ضرب دیں 9 سے 252، گھر جا کے حساب کیجئے گا۔ 252 کو ضرب دیں 10 سے 2520۔ اس زمانے میں مولا نے کہا یہ 2520 وہ عدد ہیں جو 1 سے لے کے 10 تک سب پہ تقسیم ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ کہ یا علی کیسے پتا؟ کہ عدد بنانے والے سے پوچھ۔ جیتے رہو بیٹا۔ میں تو ابھی بڑھنا چاہ رہا ہوں آگے۔ جتنے علوم ہیں ان سب میں دیکھ لیجئے، جب کسی نے پوچھا یا علی، اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے زمین مسطح فلیٹ ہے، گول نہیں۔ کہ یا علی ایک سرے سے زمین کے دوسرے سرے جائیں تو کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ سائنس نے بعد میں 20ویں صدی میں دریافت کیا ہے کہ 12,756 کلومیٹر ہے زمین کا ڈایا میٹر۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ اس زمانے میں مولا سے پوچھا، مولا نے کہا عربی نسل کا گھوڑا اگر مسلسل 24 گھنٹے بھاگتا رہے اپنی رفتار سے، یہ بعد میں دریافت ہوا، اس کی رفتار کیا ہے؟ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ عزیزان گرامی، اس زمانے میں مولا نے کہا کہ جب اسے اتنے دن دوڑایا جائے تو پوری زمین کو ایک سرے سے دوسرے سرے دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اس زمانے میں سائنس نے بعد میں دریافت کیا اگر اتنے دن دوڑایا جائے 24 گھنٹے تو 12,756 کلومیٹر بنتے ہیں۔ سائنس سے کہو علی سے سیکھے، علی کو سکھائے نہیں۔ جب سائنسدان علی سے سیکھے تو صحابی علی سے کیوں نہ سیکھے؟ پڑھوں ابھی؟ کہاں ہے بانی بھائی؟ ابھی پڑھوں یا سوشل سائنسز میں ایک سائنس ہے، نام ہے سائیکالوجی۔ سوسیولوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، سائیکالوجی علم نفسیات، سوشل بلکہ سائیکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں۔ بنیاد اس کی کیا ہے؟ اس کو 19ویں صدی میں برطانیہ کے مختلف، میں اب نام نہیں لیتا کسی کا بھی، تو سائیکالوجی علم نفسیات بنیاد کیا ہے؟ ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آیا، آپ کہیں گے کہ رات کے 12 بجے کے وقت آپ اتنی پیش کر رہے چیزیں، اس کی ساری بنیاد ہے اس ایک جملے پہ، علم نفسیات کی، سائیکالوجی کی۔ جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جب لاشعور، یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں نا، یہ شعور سے ہے، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، لیکن جب آپ چل رہے ہوتے ہیں سامنے دیوار آ جاتی ہے تو پھر آپ سوچتے نہیں ہیں، چاہے ٹیلی فون پہ ہو، کار چلا رہے ہو، خود بخود بریک پہ پاؤں آئے گا، خود بخود دیوار سے پہلے رک جائیں گے۔ یہ آپ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ۔ لاشعور اور شعور میں فرق ہے۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے۔ جب لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آ جاتی ہے۔ مجمع اگر تھوڑا سا ساتھ دے دے گا میرا، عزیزان گرامی، یہ 19ویں صدی ہجری میں 150 سال پہلے
برطانیہ کے بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین نے دریافت کیا کہ جب انسان کا لاشعور شعور پہ غالب آ جائے تو زبان پہ حقیقت آتی ہے. 2 آدمی مولا علی کے پاس آئے, کہا یا علی میں ہوں آقا, یہ غلام, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آقا ہے میں غلام. مولا نے دونوں کے چہرے دیکھے, ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہے, یہ آقا یہ غلام. مولا نے کہا بتاؤ تم میں سے آقا کون؟ دونوں نے کہا میں آقا. مولا نے کہا غلام کون؟ کہا یہ غلام. کہا آپس میں خود ہی فیصلہ کر لو اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کروں. ایک دوسرے کو دیکھا کہ نہیں میں ہی آقا ہوں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. دیوار بنی تھی جس میں سوراخ تھے, جس کو سزائے موت دی جاتی تھی وہ سوراخ سے اپنی گردن پار کر دیتا تھا, اور پھر ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیتے تھے کہ تلوار چلا گردن قلم کر دے. توجہ سارے مجمع کی. مولا نے کہا دونوں دیوار سے گردنیں پار کر دو اپنی. اب دونوں پریشان حیران. اتنے میں جناب مولا کائنات نے آواز دی قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار نکالی. جناب قمبر پریشان, گردن کاٹنی کس کی ہے؟ کہ قمبر آگے بڑھو. جناب قمبر آگے بڑھے. جناب قمبر بہت قداور بہت دلیر افریقہ کے رہنے والے تھے, طاقتور تھے. ایک وار کرتے تھے گردن اتار دیتے تھے. پریشان ہو گئے. وہ یہ سوچ کے آئے تھے علی سے لڑوں گا, غلام بن گئے. ان سے مولا نے کہا قمبر, سارے مجمع کی توجہ, قمبر تلوار کھینچو. جناب قمبر نے تلوار اٹھائے. کہا قمبر غلام کی گردن اتار دو. جناب قمبر پریشان, ان میں غلام ہے کون؟ بس مولا نے کہا غلام کی گردن کاٹو. ان میں سے ایک نے گردن پیچھے کھینچ لی. مولا علی نے کہا یہ جس نے گردن پیچھے کھینچی ہے نا یہ غلام ہے. کہا یا علی کیسے پتا؟ کہا اس کا لاشعور شعور پہ غالب آ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے گرا. جسے اللہ چنتا ہے اس کے لیے پھر یہ صدیاں کچھ نہیں ہوتی. وہ اتنے آگے کی بات پیش کرے گا کہ لوگ مانیں گے علی علی ہے. عزیزان گرامی, تمام علوم میں دنیا نے گھٹنے ٹیک کے مانا ہے علی سے بڑا کوئی عالم ام الکتاب نہیں ہے. اور جس اللہ نے جناب مولا کائنات کو چنا ہے وہ بھی جانتا ہے جسے میں نے چنا ہے, جو اس کا اختیار ہے, جو اس کا چنا ہوا ہے وہ اور ہے. عزیزان گرامی, دنیا بھر میں دیکھ رہا ہوں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں. یہاں تک جب 7ویں محرم آ جاتی ہے نا تو صرف شیعہ نہیں تمام کے تمام مسلمان سبیلیں لگانے لگتے ہیں. اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے بعض علاقوں میں کہ غیر مسلم سبیلیں لگاتے ہیں, ہندو سبیلیں لگاتے ہیں. ایک لکھنؤ میں ہندو بوڑھی خاتون آئی, کہا یہ میں شربت بنوا کے لائی ہوں. دیکھنے لگی کہ سب خاموش ہیں. کہا مجھے معلوم ہے آپ ہمارے ہاتھ کا کھاتے پیتے نہیں ہیں, یہ میں نے کسی سید سے شربت بنوایا ہے. میری منت پوری ہوئی تھی, میں یہاں پہ سبیل پہ شربت لے کے آئی ہوں. 7 محرم جانتے کیوں سبیلیں لگتی ہیں؟ شاید کوئی پیاسا ہے. پوری دنیا میں رسم ہے, خاص طور سے عراق میں, پاکستان, ہندوستان میں, کہ 7 محرم کو حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب ہوتے ہیں. آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مظلوم باپ کو پرسہ دینا ہے ایک یتیم بیٹے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے جناب قاسم کی شہادت کو پیش کروں, ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی جو پڑھنا چاہتا ہوں, جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت ہوگا,
منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والو نگاہوں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ حضرت فاطمہ گزر جائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، تو پھر کیوں فرشتہ ندا دے گا نگاہیں جھکا لو؟ تو مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا میری دادی اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہا مولا کیسی حالت ہوگی؟ دیکھ سکتے ہیں میری طرف؟ نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا۔ کہا مولا کیسی حالت ہوگی؟ کہا ہاتھوں میں 2 بازو ہوں گے۔ جانتے ہیں نا آپ کس کے بازو ہوں گے؟ کربلا میں کس کے بازو قلم ہوئے تھے؟ اے غازی عباس آپ کی عظمتوں کو سلام، سیدہ آپ کے بازو اٹھا کے لائیں۔ کون ہیں؟ امام صادق علیہ السلام۔ بھائی مجمع آج بخل نہ کرے رونے میں، جس محبت سے آپ مصائب کو سنتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا بعض اوقات میرا جی کرتا ہے کہ میں اتنا پڑھوں کہ میں پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ تو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب عباس کے بازو لائیں گے۔ مولا اور کچھ ہوگا؟ پیش کروں آپ کی خدمت میں، برداشت کر پائیں گے؟ ایک کرتا ہوگا چھوٹا سا، اس پہ خون ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کسی حسین کا بھی کرتا ہوگا، صرف جناب علی اصغر کا کرتا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میں جہاں تک پڑھ سکا پڑھوں گا۔ تو مولا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میری دادی تشریف لائیں گی، ایک مرتبہ خود خالق ندا دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری دادی رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردہ کھنچے گا اور اس پردے پہ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت کا عکس نظر آئے گا۔ آج بھی آپ اسکرین لگاتے ہیں نا، امام کہتے ہیں ایک پردہ کھنچے گا، اس پردے پہ لوگوں نے پوچھا مولا جب شہادت نظر آئے گی بی بی دیکھیں گی، سب دیکھیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ امام کے آنسو بہنے لگے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، آپ نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، کہا دونوں کی شہادت نظر آئے گی پردے پہ، سارے میدان محشر میں دیکھ رہے ہوں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک کے کلیجے کے ٹکڑے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے، وہ بہن جو دیکھ رہی تھی انہوں نے ماں کو کیسے بتایا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں جس محبت سے آپ رو رہے جناب سیدہ قبول فرمائیں، آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے۔ اجرکم اللہ۔ آئیں بھئی میرے ساتھ چلیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا شب عاشور جناب سید الشہداء، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی 13 ساڑھے 13 سال کا بچہ مرنا چاہتا ہو؟ میں آپ کو دکھاؤں میدان کربلا میں ایک بچہ، جناب سید الشہداء نام بتا رہے ہیں کون کون کل شہید ہوگا۔ عباس کل آپ شہید ہوں گے۔ جناب عباس نے کہا پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا، تیرے حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ مولا نے نام لینا شروع کیا کہ حبیب آپ بھی شہید ہو جائیں گے، مسلم میں اوسجا آپ بھی، ایک ایک کا نام، عابس آپ، شوذب آپ، سعید آپ، مولا نام بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک 13.5 برس کے بچے نے کہا امو جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے کہا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے،
احلی من العسل، تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جناب سید الشہداء نے پیار کر کے فرمایا قاسم صرف آپ ہی کا نہیں، 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام ہے۔ غیرت حسنی تھی جناب قاسم میں۔ تو جانتے ہیں جناب قاسم نے کیا سوال کیا؟ جناب قاسم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ جناب سید الشہداء نے فرمایا نہیں بیٹا، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شام غریبہ میں یہ خیموں میں آ جائیں گے، صرف آئیں گے نہیں نیزوں سے چادریں اتاریں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آج پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب قاسم رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئے، بس بھائی برداشت کریں گے، تھوڑی سی دیر میں بھی پڑھنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ صبح نمودار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نا بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کا رونا برداشت نہیں کرتے۔ رسول خدا کی حدیث ہے یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے کوئی پیار کرنے والا ہے، مجھے پیار کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یتیم بچی ہو اور اسے تماچا لگا ہو، نہیں میرے بچے، میرے بھائی، بھائی کیسے پڑھوں گا میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلتے رہیے گا، بہت سے بزرگ شاید برداشت نہ کر سکے، مجھے معاف کیجیے گا۔ بھائی ایک بیوہ ماں نے سنا ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب قاسم جب بھی جاتے ہیں نا جناب سید الشہداء کے پاس، چچا جان مجھے اجازت دیجئے، چچا جان میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جانتے جناب سید الشہداء کیا فرماتے تھے؟ قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کے نشانے ہیں۔ قاسم جب بھی میں اپنے بھائی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، قاسم میں آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، قاسم آپ اپنے بابا کی شبیہ ہیں، قاسم مجھے میرے بھائی بہت یاد آتے ہیں، قاسم میں آپ کو بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ جناب قاسم خیموں کے پیچھے بیٹھ کے رونے لگے۔ جب بیٹھ کے رو رہے تھے نا، دونوں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہے تھے۔ اتنے میں جناب ام فروہ کے کانوں میں آواز آئی کوئی بچہ رو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے کہا بی بی زینب سے، بی بی مجھے لگتا ہے یہ میرے یتیم کی آواز ہے۔ در خیمہ پہ آئی آواز قاسم، بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے، میں جب جاتا ہوں کہتے ہیں قاسم ابھی رک جاؤ، قاسم تم میرے یتیم، میرے مرحوم بھائی کے یتیم ہو۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے دیکھا، میری طرف دیکھیے گا، کہا قاسم جب آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تھے نا تو آپ سینے پہ چڑھ گئے تھے، 1.5 برس کے تھے جناب قاسم۔ تو ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے اتارنا چاہا، یہ جناب رملہ نے، تو جناب امام حسن مجتبیٰ نے کہا رک جاؤ، قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو۔ جب قاسم میرے سینے سے لگتا ہے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بیٹا یا بیٹی کو سینے پہ باپ اگر لٹائے تو اسے سکون محسوس ہوتا ہے، خصوصاً اگر پتہ ہو یہ وہ بچہ ہے جو کربلا کے میدان میں گرے گا۔ اجرکم اللہ۔ رو کے میرا بچہ نہیں میرا، بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ کہ قاسم جب آپ چھوٹے سے 1.5 برس کے تھے جناب قاسم جب آپ سینے پہ چڑھے میں نے اتارنا چاہا، آپ کے بابا نے پیار کیا اور پھر کچھ وصیتیں کی۔ کہا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے نا تو قاسم کو ضرور بھیجنا، اور قاسم سے کہنا جب مصائب بہت زیادہ آ جائیں، پریشانی بہت زیادہ ہو اور حل نہ مل رہا ہو تو قاسم سے کہنا تعویذ کھول لیں، میں نے اس میں حل لکھا ہے۔ قاسم
یہ جو آپ کے دائیں بازو پہ تعویذ ہے نا، قاسم اسے کھول لیں. جیسے ہی جناب قاسم کی ماں نے کہا نا تعویذ کھولیں، جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، تعویذ کھولا. جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ جناب قاسم نے پڑھا، مسکرائے. جانتے ہیں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین مظلوما غریبا وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم، جب آپ اپنے چچا حسین کو اکیلا دیکھیں، پیاسا دیکھیں، دیکھیں وہ مظلوم ہے، میرا بھائی غریب ہے، قاسم پھر جان قربان کرنے میں دریغ نہ کیجیے گا. اجرکم اللہ، اجرکم. جناب قاسم اٹھے، آنسو صاف کیے، آئے مولا حسین کے پاس. کیا فرمانے لگے؟ کہا چچا جان اب آپ مجھے شہادت سے روک نہیں سکیں گے. چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا، میری طرف دیکھیے گا. بڑے بڑے جید علماء فرماتے ہیں مولا حسین نے خط لیا، مولا حسن کا خط پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگے ہائے میرا بھائی، مجھے غربت میں یاد رکھا. نہیں میرا بچہ، نہیں. آپ جانتے ہیں نا جب انسان غریب ہو جاتا ہے اسے اپنے بہت یاد آتے. میں نے مکمل کر دیا. 5 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 منٹ کی بس بھائی، ابھی زیارت برآمد ہونی ہے، 5 منٹ کی زحمت. جناب قاسم نے جب خط دیا نا مولا حسین نے ایک مرتبہ، میری طرف دیکھیے گا، روضۃ الشہداء میں مرحوم سبتی نے لکھا، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں خط پڑھنے کے بعد مولا حسین نے اپنے دونوں بازو جناب قاسم کے گلے میں ڈالے. جناب قاسم 13.5 برس کے تھے، بہت کم سن تھے. سب میری طرف دیکھیے گا، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالے، دونوں بلند آواز سے رونے لگے. مولا حسین نے ایسے تحت الحنک نکالا جیسے مردوں کا تحت الحنک نکالا جاتا. اہل سنت کا راوی ہے، کہتا ہے جب قاسم آ رہے تھے لگ رہا تھا چاند زمین پہ اتر آیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. جناب سید الشہداء نے کہا قاسم میں خود آپ کو سوار کراؤں گا، لیکن سوار کرانے سے پہلے قاسم زرہ پہن لیجئے. جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ اگر کوئی تیر مارے، زرہ لوہے کی ہوتی ہے، تیر لوہے سے رک جاتا ہے. اگر کوئی تلوار مارے لوہے پہ رک جاتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی گر جائے نا تو لوہے کی زرہ ہوتی ہے. اگر کبھی کسی جانور کا پاؤں آئے تو لوہے سے رک جاتا ہے. اب میری بات کو سنیے گا. مولا حسین نے زرہ پہنائی، جناب قاسم بچے تھے، زرہ پوری نہیں آئی. دوسری زرہ پہنائی، تیسری زرہ. جب 3-4 زرہ پہنا چکے نا، جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے زرہ پوری نہیں آئے گی، چچا جان مجھے بغیر زرہ کے سوار کرا دے. چچا میں لڑ کے دکھاؤں گا. مولا حسین نے رو کے پیار کیا، گود میں لیا، سوار کرایا. میں تو جنگ بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، پڑھوں. ایک مرتبہ جناب قاسم جیسے میدان میں آئے نا تو یزیدی لشکر میں ایک ملعون پہلوان تھا، نام تھا ازرق، بہت طاقتور تھا، 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا. اس کے 3 بیٹے تھے. اس نے آواز دی عمر سعد کسی کو نہ بھیج، میرا بیٹا اس بچے کو مارے گا. اپنے بیٹے سے کہا جا اسے بچے کو مار کے آ. جب وہ آیا نا، جناب سید الشہداء نے کہا پروردگارا میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی، پروردگارا قاسم پہ رحم فرما. جناب قاسم نے تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ کہا یا علی. اس آنے والے پہلوان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا.
ازرق نے دوسرے بیٹے سے کہا جا جا کے حملہ کر. پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے تینوں کو مار دیا. ازرق نے ایک مرتبہ کہا عمر سعد اس بچے کو اب میں خود ماروں گا. وہ 1000 کا پہلوان تھا. جب وہ آیا نا گھوڑے پہ سوار ہو کے, جناب سید الشہداء نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے, میرا قاسم چھوٹا ہے. جناب قاسم نے آواز دی یا علی. ازرق کے سر میں تلوار ماری, وہ گر گیا. اب عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کرے. یہ بچہ علی کا پوتا ہے. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میں گر گیا ہوں, میری مدد کو آئیے. 2 منٹ بس. اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی برداشت نہیں کر رہا. مولا حسین ایسے آئے جیسے عقاب اپنے شکار پہ آتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں مولا اپنی تلوار سے لشکروں کو اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے. مولا حسین نے ساری فوج کو پیچھے پھینکا. جب سب کو بھگا دیا دیکھا ایک لاشا پڑا. مولا نے کہا قاسم بیٹا میں آ گیا تھا, بیٹا میں نے کوتاہی نہیں کی, میں آ گیا تھا. اب مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں نہ پڑھیں. میں نے ختم کر دیا, اب نہیں پڑھوں گا. مجھے بتا رہے ہیں کہ اب کوئی برداشت نہیں کرا. آخری جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ لیجیے گا. آخری جملہ زیارت جا رہی ہے. مولا حسین نے کیسے لاشا اٹھایا؟ اپنی عبا بچھائی. جیسے صبح صبح ایک مالی پھول جمع کرتا ہے, مولا نے لاشا جمع کیا. ہائے قاسم, ہائے قاسم.